الرحمن الرحیم باب ما جاء فی فضل الجماعہ، جماعت کی فضیلت۔ دیکھیں یہ باب آپ کتاب الصلاۃ کے شروع میں بھی آپ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کی رات یعنی رات میں ہی آپ کو معراج کروائی گئی اور آپ کو اللہ جل شانہ نے اپنے پاس بلا کے نماز کا تحفہ دیا، اور ٹھیک صبح کو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، جو حدیث بڑی مشہور ہے امامت جبریل کے نام سے، تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور پہلے دن ساری نمازیں اول وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھوائیں، اختلاف سب کچھ وہاں گزر چکا ہے، اور اگلے دن آخری وقت میں پڑھا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیانی اوقات آپ کی نمازوں کے لیے ہے۔ تو اب نماز مشروع نہیں ہے مگر باجماعت، یعنی نماز باجماعت، اور بلکہ بالفاظ دیگر مساجد بنائی ہی نماز کے لیے گئی ہیں۔ مساجد کا وجود جو ہے، مساجد کو صرف نمازوں کے لیے، وہ حدیث پیچھے آپ نے کتاب طہارت اعرابی آیا اور اس نے نماز پڑھی اور اس نے کیا کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اور حضور پاک علیہ السلام کو معاف کر اور کسی کو نہ معاف کر، تو اس پہ آپ نے وہاں پڑھا کہ وہ پیشاب کر دیا تو حضور نے بلا کر کہا بھئی نماز، یہ مسجد جو ہے یہ اللہ کی ذکر، یہ اللہ کی یاد، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز یہ تو اللہ کی یاد کے لیے بنے جائیں۔ مساجد میں مسجد کا سب سے پہلا مقصد ہے نماز با جماعت کے لیے، پھر اس کے بعد ہے کہ اللہ کا ذکر اس میں کیا جائے اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت وغیرہ ذالک، لیکن مسجد کا مقصد اصلی جو ہے وہ نماز با جماعت ہے۔ تو نماز مشروع نہیں ہے مگر جماعت کے ساتھ، تو جماعت کے ساتھ، اور فرمایا کہ بھئی مرد کی نماز تو اللہ معاف فرمائے، بعض جیسے ابھی اگلا باب آئے گا اس میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جماعت کے بغیر جو نماز پڑھی جاتی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اب یہاں پر یعنی جماعت کی فضیلت جو ہے وہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ دیکھو آپ نے اکیلے نماز پڑھی، ایک نماز کا ثواب۔ اب دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی جماعت سے نماز پڑھے گا اس کو کیا ہوگا 27 نمازوں کا، ایک حدیث میں ہے کہ جو جماعت سے پڑھے گا اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، دوسری حدیث میں ہے جو جماعت سے نماز پڑھے گا اس کو 25 درجہ المضاعف 25 درجہ المضاعف ثواب ملے، یعنی 25 کو دگنا کر کے اس کو ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا۔ اور اکیلی نماز پڑھی، اکیلی نماز کا ثواب مل گیا۔ تو اب فضیلت کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو 25 یا 27 درجے کا ثواب مل گیا، تو فرمایا یہ ہے جماعت کی فضیلت۔ لیکن اب یہاں پر جماعت کی فضیلت تو آ گئی کہ جماعت سے نماز پڑھنا 25 یا 27 درجے کا ثواب رکھتا ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ حدیث باب میں دو ہیں، ایک حدیث میں 25 درجے کی زیادتی ہے المضاعف کے ساتھ، دوسرے حدیث میں 27 درجے کی زیادتی ہے۔ اب یہ دو حدیثوں میں جو اعتراض اور جو تعارض واقع ہوا، یعنی ٹکراؤ آ گیا کہ ایک میں 25 ہے ایک میں 27 ہے، اس ٹکراؤ کے علماء مشائخ فقہا نے بڑے جواب دیے۔ اور دیکھیں یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو خود سمجھ سکتے ہیں، حدیث کو سمجھنا محدثین کا کام ہے، اور اس حدیث کے معانی اور مطالب، اس کے معانی کیا ہیں، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، وہ فقہا کا کام ہے، وہ فقہا سمجھائیں گے، ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو اب علماء نے اس کے کئی جوابات دیے، یہ جو حدیثوں میں تعارض ظاہری طور پہ آیا ہے اس کے کئی جوابات دیے ہیں۔ جواب نمبر 1 یہ دیا ہے کہ یہ نمازیوں کے حالات پر ہے، کہ بعض کو 27 درجے کی، یعنی اس کی نماز اتنی خشوع خضوع والی ہوتی ہے اس کو 27 درجے کا ثواب مل جاتا ہے، بعض کی نماز اتنی خشوع والی نہیں ہوتی ان کو 25 کا مل جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا جواب، بعض نے کہا کہ یہ جو ہے یہ نفس جماعت کا جو ثواب ہے، نفس جماعت اس کا ثواب 25 درجے ہے، اور جو با جماعت مسجد میں پڑھی جائے گی، نماز با جماعت مسجد میں پڑھی جائے گی اس کا ثواب 27 درجے، اور جو عام جیسے نماز ہو گئی گھر میں جماعت سے پڑھ لی، کسی زمین میں پڑھ لی، کدھر بھی جماعت سے پڑھ لی، اس کا جو ثواب ہے وہ 25 درجے ہے، اور مسجد میں با جماعت پڑھنے کا ثواب 27 درجے ہے۔ نمبر 3، بعض نے کہا کہ جو 27 درجے کا ثواب ہے یہ اس جماعت کا ہے کہ جس کا امام بھی متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور نمازیوں میں کچھ اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی زیادتی، ان کی وجہ سے 27 درجے مل جائے گا، اور جس مسجد جس کا امام اتنا متقی نہیں ہے، نمازی اتنے متقی پرہیزگار نہیں ہے، ان کو 25 درجے کا ملے گا۔
نمبر 4، بعض نے کہا کہ بھئی، اور یہ اس کی طرف اشارہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی رحمتیں اس امت پر بڑھتی ہی چلی گئیں، اللہ کی رحمتوں کا جو ظہور ہے وہ اس امت میں بڑھتا ہی چلا گیا، شروع میں 25 تھا، بعد میں 27 ہو گیا، پہلے 25 درجے کی اضافہ تھا، بعد میں 27 درجے ہو گیا، تو اللہ کی رحمت بڑھتی گئی، ثواب بھی بڑھتا گیا۔ نمبر 5، بعض علماء نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو 27 کا ثواب ہے یہ جہری نمازوں کے لیے، یعنی صبح اور عشاء کی نماز کا ثواب 27 درجے ہے، ظہر عصر مغرب کا ثواب 25 درجے ہے، کیونکہ ان دو نمازوں میں آنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے تو بڑی عجیب، نمبر 6، عجیب بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جس حدیث میں 27 درجے ہے اس میں صرف 27 درجے ہیں، اور جس حدیث میں 25 درجے کا ثواب ہے اس میں المضاعف کا جملہ ہے کہ 25 درجہ المضاعف، مضاعف کا مطلب دگنا، یعنی 25 تک گننا، دگنا کر کے گننا المضاعف کا ہے، اور جس کو کیلکولیٹ کر کے شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ اس صورت میں یہ جو 25 درجے کی حدیث ہے، المضاعف کو کیلکولیٹ یعنی اس کو ضرب وغیرہ دینے کے ساتھ ثواب کتنا ہو جائے گا؟ ایک نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو 3,35,54,432 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک نماز جو جماعت سے پڑھی کتنا ثواب ملے گا؟ 3,35,54,432 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ بات بعید از عقل بھی نہیں، یعنی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی، دیکھو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی نماز کو، جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی نماز کو قضا کر دے وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب کی مقدار وہاں لکھی ہوئی ہے 2,88,00,000 برس۔ تو جب ایک نماز کو قضا کر دینا، بعد میں پڑھ بھی لی، صرف اپنے وقت پہ نہ پڑھی، اس وقت سے اس کو قضا کر دیا، تو گناہ کتنا ملا؟ 2,88,00,000 برس۔ اور اللہ نے اپنے عرش پہ لکھا ہوا ہے، اللہ نے اپنے عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب سے بڑی ہے، یعنی میرے رحمت کا درجہ غضب سے بڑا ہے، یعنی میری رحمت وسیع ہے۔ تو اس بات کو دیکھ کر جب ایک نماز کو قضا کرنے کا گناہ 2,88,00,000 برس ہو سکتا ہے، تو ایک نماز جماعت سے پڑھنے کا ثواب 3,35,54,432 ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ تو جب نہ پڑھنے کا گناہ اتنا ہے تو پڑھنے کا ثواب اس سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ قانون کا تقاضا ہے۔ تو بھئی اس لیے جماعت کی فضیلت میں کتنی بڑی باتیں ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نماز تو ویسے بھی پڑھنی ہے، لیکن نماز حقیقتاً وہ نماز ہے جو با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائے۔ اور اپنی نماز پڑھی تو کیا پڑھی، اپنی پڑھی تو کیا پڑھی، ٹھیک ہے فرض ساقط ہو گیا، سر سے نکل گیا، لیکن جماعت کے ساتھ اگلا باب انشاءاللہ جماعت کے لیے آ رہا ہے، انشاءاللہ اس میں وضاحت کریں گے۔